حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام؟ ہاتھ کھڑا کریں. بہت بڑے بزرگ گزرے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. کیا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہو سکتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جائے مدینہ منورہ؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، لیکن آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے جالیوں سے جا کر لگنے کو تڑپتا ہے. وہ تو پھر اویس قرنی تھے، اس کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی، کتنا شوق ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. پیغام بھیجتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر میں ماں ہے اور وہ بیمار ہے، اس کی خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اویس آپ نے میری زیارت کے لیے مدینے میں نہیں آنا، آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے مدینے میں نہیں آنا، بلکہ اپنے گھر میں رہنا اور اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. یہاں پر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع کی، اپنی خواہش جو ظاہر کی تھی کہ میں آپ کا دیدار کروں گا، مجھے صحابیت کا شرف ملے گا، صحابیت کا مقام ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا کہ آپ نے میری زیارت کے لیے نہیں آنا ہے، میرے دیدار کے لیے نہیں آنا، بلکہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابہ جا کر حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر قرن سے میرا ایک امتی آئے گا، اور جب وہ مدینہ منورہ آئے تو اس کے پاس جا کر اپنے حق میں دعائیں کروانا. یہ مقام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے ملا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے. دین اتباع کا نام ہے، اپنے شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی پسند پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یا اپنی عادت پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین اتباع ہے، اتباع کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرنے کا نام دین ہے. آج ہم اپنے شوق پورے کرنے کے لیے دین اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین سمجھ رہے ہیں، لیکن دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور امت کو حکم دیا کہ آپ نے اسی طرح عمل کرنا، تو پھر اسی طرح عمل کرنا ہے. سفر پہ اللہ تعالیٰ نے 4 نمازوں کو حکم دیا کہ آپ اس کو قصر کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں نے 4 رکعتیں پوری پڑھنی ہے، تو پھر یہ حکم کی خلاف ورزی ہو گیا یا اتباع ہوئی؟ حکم کی خلاف ورزی ہوئی نا. تو اتباع کے اوپر فائدہ ہے، اتباع کا نام دین ہے، اپنی مرضی کا نہیں، اپنے شوق پورے کرنے کا نہیں. اب ایک شخص بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن زبردستی کھڑا ہو رہا ہے، اور کھڑا ہو کے پھر امام صاحب کو حکم بھی دیتا ہے تھوڑی چھوٹی رکعتیں پڑھانا، میرے گھٹنوں میں درد ہے. پھر یہ زور بھی دیتا ہے امام کو چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھانا، میں کھڑا ہو کے زیادہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دیا، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ جوانی میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس میں پریشان ہونے کی آپ کو بات نہیں ہے، آپ صدمے میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ جو جوانی میں صحت یابی میں آپ کام کرتے تھے، جو نیک اعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری میں بھی وہی نام اعمال میں وہی عمل لکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے.
تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.